دل بیٹھتے ہوں گے، ڈوبتے ہوں گے، آنکھیں روتی ہوں گی، کتنی روتی ہوگی؟ میرے محبوب فرماتے پانی ختم ہو جائے گا، آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو جائے گا، اتنا خون بہے گا اس خون کے اندر کشتیاں چلائی جا سکتی ہوں گی۔ یہ دوزانوں گناہ گار بیٹھے ہوں گے، ہم سب گناہ گار ہیں، اپنے اوپر اس بات کو وارد کرو کہ روز محشر ہمارا کیا حال ہوگا۔ دل پریشان ہوں گے، دل بیٹھتے ہوں گے، آنکھوں سے آنسو روا ہوں گے، گناہ گار دوزانوں بیٹھے ہوں گے، ان کے جسم تھر تھر کانپتے ہوں گے، برادری کام نہیں آئے گی، دوست کام نہیں آئیں گے، رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ رو کے کہیں گے یا اللہ ہمیں ایک بار دنیا میں واپس بھیج دے، ہم تیری کبھی نافرمانی نہیں کریں گے، یا اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے، ہم تیری کامل اتباع کریں گے، یا اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے، ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے، یا اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے، ہم نیکی کے سوا کچھ نہ کریں گے، لیکن درخواست قبول نہ ہوگی، درخواست قبول نہ ہوگی۔ رسول پاک نے فرمایا تمہیں بتاؤں جس نے جو گناہ کیے اللہ کا عذاب کیا ہوگا؟ صحابہ کرام نے ہاتھ باندھ کے عرض کی خدا کے رسول ارشاد فرمائے، میرے محبوب پاک نے فرمایا جس نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہ کی ہوگی۔ دونوں کو حکم ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ بدکار مرد، بدکار عورتیں، رسول پاک فرماتے ہیں لوہے کے آنکڑے ہوں گے، جس طرح مچھلی پکڑنے کانٹا ہوتا ہے اس طرح لوہے کے بڑے بڑے کانٹے ہوں گے۔ اللہ ان بدکاروں کا جسم اتنا بڑا کر دے گا، اس کی ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اللہ کے فرشتے اس لوہے کے حکوں کو، لوہے کے آنکڑوں کو، لوہے کے کانٹوں کو ان کی شرمگاہ میں چبھو کے جہنم میں لٹکا دیں گے۔ نبی پاک فرماتے 70,000 اللہ کے فرشتے ہوں گے، یہ جہنم میں لٹکا ہوگا، وہ کوڑے ماریں گے، وہ درے ماریں گے۔ رسول پاک نے فرمایا پتہ کتنے عرصے تک یہ جہنم میں رہیں گے؟ عرض کی آقا رسول پاک قربان جائیں، اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جتنی دنیا کی زندگی ہے، جب اللہ نے دنیا پیدا کی تھی اور پھر قیامت برپا کی تھی، اتنے سال تک جہنم کے اندر اس کو لٹکایا جائے گا، فرشتے کوڑے ماریں گے، ان کا جسم پگھل جائے گا، صرف جان بچ جائے گی، حکم ہوگا باہر نکالو، ان کو پھر جسم دے دو، ان کو پھر ہڈیاں دے دو، ان پر پھر چمڑی چڑھا دو، ان کو پھر جسم دیا جائے گا، پھر شرمگاہ میں آنکڑا چبھو کر اس کو جہنم میں لٹکا دیا جائے گا، اور 70,000 فرشتے اس کو کوڑے ماریں گے۔ ہے طاقت، ہے طاقت۔ نفس بڑا خوش ہوتا ہے، نفس نستے پا کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ جس نے نفس کی ماری مانی، خدا کی قسم اچھا سودا نہیں کیا، اللہ اس کے نبی کی ماننے والے خوش نصیب ہیں۔ نفس کی ماننے والے اچھے سودے نہیں کر رہے، اچھا کاروبار نہیں کر رہے۔ میرے محبوب پاک فرماتے جس نے کسی کی چوری کی ہوگی، جیسے کتے پھرتے ہیں نا، اس طرح چور گاؤں گاؤں میں، شہر شہر میں، گلیوں میں کتے طرح گھومتے پھر رہے۔ سن لے، ایک مومن کا جان، مال اور عزت دوسرے مومن کے لیے حرام ہے۔ کھڑے ہو گئے بیر لینے کے لیے، کیسے دے رہے ہو بیر، کیسے دے رہے ہو؟ وہ غریب بیچارہ صبح سے کھڑا ہوا ریڑھی پہ 2 وقت کی سوکھی روٹی کمانے کے لیے، اب کیا کر رہا ہے؟ ریٹ پوچھا، اچھا پھر تول دے 2 کلو، اور خود کھانا شروع کر دیا۔
یہ جو الگ کھا رہا ہے یہ تیرے باپ کے کیوں کھا رہا ہے؟ یہ چوری چوری۔ گاؤں سے نکلا، دیکھا گنا لگا ہوا ہے، 2-4 گنے توڑے، کتے طرح کھاتا ہوا جا رہا ہے، تیرے باپ کا ہے؟ چوری۔ جا رہا ہے، سبزی لگی ہے، 2-4 مولیاں نکالی، 2-4 گاجریں نکالی۔ کمینے، تیرا اتنا بڑا شرف، تو نبی پاک کا امتی، تو رسول پاک کا غلام، تیری اوقات اتنی گر گئی، اتنا نیچا نہ کر۔ چوری، یہ جو حرام چوری کر کے کھانے والے، سنو میرے محبوب نے کیا فرمایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تمہیں نہ بتا دوں چور کا اللہ نے کیا عذاب مقرر کیا ہے؟ عرض کی آقا ارشاد فرمائے، میرے محبوب پاک نے فرمایا 70,000 فرشتے ہوں گے، ہر ایک کے پاس چھری ہوگی، وہ ایسے چور پر جھپٹیں گے، اس کے جوڑ کو کاٹیں گے، اس کے ایک حصے کو کاٹیں گے، اتنا تو کاٹیں گے اس کا جسم پگھل جائے گا، اس کی جان بچے گی۔ حکم ہوگا جسم پھر دیا جائے، اس کو پھر جسم دیا جائے گا۔ یہ 70,000 فرشتے پھر ٹوٹیں گے، اس کے انگ کو کاٹیں گے، اس کے جوڑ کو کاٹیں گے، ایسا کاٹیں گے پھر پگھل جائے گا، اس کو پھر جسم دیا جائے گا۔ رسول پاک فرماتے یہ چور کا عذاب ہے۔ کر لے چوری، نہ کر اپنا منہ کالا، اپنی اوقات کو پہچان، اپنے مقام کو پہچان، تیری یہ شان نہیں ہے۔ اور میرے بھائی، میرے بیٹے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک کھیت سے گزرے، پیاز لگا ہوا تھا، پیاز کا پتا توڑ کے منہ میں رکھ کے چبایا تو اللہ کے نام کی چیخ نکلی، نیچے گرے بے ہوش ہو گئے۔ مرید پانی پلا رہے، ہاتھ پیر مل رہے، حضرت کو کیا ہو گیا؟ ہوش آیا تو رو رہے، آنسو بہ رہے کہ حضرت کیا ہوا؟ کہا میں کتنا غافل ہوں، یہ پیاز کا پتا توڑ کے منہ میں ڈال کے چبایا ہے، مجھے اس کا مزہ بھی آیا ہے، یہ پیاز تو میرا نہیں تھا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں مارا گیا۔ لوگوں نے کہا حضرت ہم چلتے ہیں، جس کا باغ ہے، جس کا پیاز ہے اس سے بخشوا لیتے ہیں، یا پیاز کے پتے کی قیمت دے دیتے ہیں، یا بیٹھ کے رونے کا کیا فائدہ؟ آپ روتے ہوئے معلوم کرتے، اس کے گھر پہنچے، وہ تھا یہودی۔ اسے کہا بھائی یہ ہمارے امام ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے مرشد ہیں، تیرے باغ سے گزرے سے ایک پیاز کا پتا توڑ کے منہ میں رکھ کے چبایا تھا، غلطی ہو گئی، چاہے تو پتے کی قیمت لے لے، چاہے تو بخش دے، معاف کر دے۔ وہ یہودی ہنس کے کہتا ہے بیوقوف ٹھہرو بھی آتا ہوں۔ اندر گئے، بیوی سے کہا تو نے سنا ہے سفیان ثوری کا نام؟ کہا ہاں، مسلمانوں کے بہت بڑے بزرگ ہیں، زمانے کے امام ہیں۔ کہا لوگ ایسی تعریف کرتے ہیں تو پاگل، مینٹل ہے، بیوقوف ہے۔ کہا کیسے؟ کہا وہ پاگل اپنے باغ سے گزرا، پیاز کا ایک پتا توڑ کے اس منہ میں ڈال دیا، اب وہ بیٹھا رو رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو یا اس کی قیمت لے لو، پاگل نہیں تو اور کیا ہے؟ بیوی کہتی ہے اپنی کتاب میں نہیں لکھا جو خاتم النبیین کے امتی ہوں گے ان میں اتنے متقی پرہیزگار بھی ہوں گے، اتنا ان کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، اگر وہ پیاز کا پتا کسی کا کھا لیں گے جب تک بخشوا نہ لے یا اس کی قیمت ادا نہ کرے اور کو سکون نہ ملے گا۔ یہ تو سچے نبی کی امتی ہونے کی نشانی ہے۔ کہا خوش نصیب ہے ہم، ہمیں ثبوت ملا۔ اسے کہو ہمیں بھی کلمہ پڑھا دے۔ تقوی کام کر گیا، خدا کا خوف کر گیا، تقریر نہیں کی، شعر پڑھ کے نہیں سنائے تھے، ایک عمل کے صدقے پوری یہودیوں کی پوری فیملی مسلمان ہو گئی۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، ایک گناہ تکبر بھی ہے۔ میرے نبی پاک فرماتے جو تکبر کرنے والے ہر معاملے میں دل کو ٹٹولا کرو،
کہ جب میں کپڑے پہنتا ہوں میری گردن اکڑتی تو نہیں ہے، جب لوگ میری دولت کا ذکر کرتے ہیں، میری فیکٹری کا ذکر کرتے ہیں، میرا سینہ پھولتا نہیں ہے، جب لوگ میرے علم کی بات کرتے ہیں اس وقت میری حالت بدلتی تو نہیں ہے، جب میری طاقت کا ذکر ہوتا ہے اس وقت کسی پہ جھپڑنے کو دل تو نہیں کرتا، اپنی طاقت دکھانے کو دل تو نہیں کرتا۔ ابھی میں نے عرض کی تکبر نہیں کرنا ہے، جتنا اللہ نواز دے جھکتا جا۔ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں میرے پیارے اصحابیوں، جو دنیا میں تکبر کرنے والا ہے، جو دنیا میں غرور کرنے والا ہے، اللہ ان کو آگ کے صندوقوں میں بند کر کے اس پہ تالے لگا دے گا اور جہنم کی تہہ میں رکھ دے گا۔ رسول پاک نے فرمایا ان کو 99 قسم کا عذاب دیا جائے گا، یہ تکبر کرنے والوں کا مقدر ہوگا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، ایک گناہ جھوٹی گواہی، درشی پڑھو عرض کرتا ہوں، کورٹوں میں چلے جاؤ، گواہ بکتے ہیں اور جج کو پتہ بھی ہے یہ کمینہ آدمی پیسے لے کے آیا ہے اور اس غریب کے خلاف یہ گواہی دے گا، کیا کہتا ہے جا کے وہاں؟ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے قسم کھاتا ہوں جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ تیرے منہ پہ لعنت تو صرف پڑ گئی جب یہ جھوٹ بولا، تیرے منہ پہ پھٹکار تو صرف پڑ گئی جب تو نے جھوٹ بولا، آخرت میں جو عذاب ہوگا تو ہونا ہی ہے۔ جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ ہم کیا سوچتے ہیں یار کیا کریں، برادری کا مسئلہ ہے نا، کیا کریں یار، چک دی گل ہے، گاؤں کی بات ہے، مجبوری ہے، کیا کریں یار، رشتہ داریاں ہیں نبھانی پڑتی ہیں۔ نہیں، خدا کی قسم بہت جلدی رشتہ داریاں ختم ہونے والی ہیں، یہی تیرے خلاف کھڑے ہوں گے۔ یا اللہ، وہ جو زمین جھوٹے مقدمے میں نے حاصل کی تھی میرا قصور نہیں تھا، یہ میرا بھائی، یہ رشتہ داری انہوں نے گواہیاں دے کے میرے نام پہ کروائی تھی۔ پھر کیا کرے گا؟ گالیاں دے کے کھڑا کہ ماں بہن کی کہ میں نے تیری زمین غلط گواہی دے کے دلا دی، تو میرے خلاف کہتا ہے اللہ کو، میرے کو اللہ جہنم میں ڈال دے۔ اور یہ ہونا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جھوٹی گواہی دینے والا جب کسی کا حق خراب کرتا ہے تو میں نہ بتا دوں اللہ اس کو کیا عذاب دے گا۔ عرض کی آقا ارشاد فرمائے، رسول پاک نے فرمایا جو جھوٹی دنیا میں گواہی دینے والا ہے، اللہ آنکڑا لے کر اس کی زبان کے اندر اس کو چبھو کر اس کو جہنم میں لٹکائے گا، اور 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو گرزوں سے ماریں گے، اس کو نیزوں سے ماریں گے۔ رسول پاک فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس عذاب سے اس کا جسم پگھل جائے گا، رب حکم دے گا اس کو دوبارہ جسم دیا جائے، اس کو دوبارہ گوشت پوش دیا جائے، اس کو پھر جسم دیا جائے گا، پھر اس کی زبان میں آنکڑا چبھو کر اس کو جہنم میں لٹکایا جائے گا، اور 70,000 فرشتے اس کو دروں سے کوڑوں سے ماریں گے، یہ اس کو عذاب دیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو میں نہ بتاؤں اللہ خائن کے ساتھ کیا کرے گا؟ عرض کی آقا ارشاد فرمائے خیانت ایک عام لفظ ہے، خیانت جھوٹ بول کے، ڈنڈی مار کے، کسی طرح سے کسی کا حق کھانا، یہ خیانت ہے۔ امانت ہے کہ جس کا حق اس کو پہنچا دینا، خیانت ہے کہ اس کا حق کسی کا اور ہے اور تو لے جائے، یہ خیانت ہے، اس کو خائن کہتے ہیں۔ میرے محبوب پاک فرماتے جب قیامت کا دن ہوگا یہ خائن جو خیانت کر کے اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا، رب کہے گا یہی مال تو نے کھایا تھا، وہاں جھوٹ کی گنجائش نہیں ہوگی۔ ایس ایچ او صاحب دیکھا ہوگا کوئی تھانے میں ایک سچ پترا ہوتا ہے اس کے پاس،
اتنا لمبا چمڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے. تھانے دار صاحب نے کہا آئے لٹا اس کا ذرا. سچ پترا کو پکڑا ہاتھ میں. خدا کی قسم لیٹنے سے پہلے کہتا میں سب سچ سے بتاتا ہوں. یہ میں تھانوں کی بات کر رہا ہوں. میرے رب کا دربار یہ تھانے نہیں ہے، وہ رب کا دربار ہے. وہ کھوٹا سچا اللہ چھان کے رکھ دے گا. میرے محبوب پاک نے فرمایا خائن کو حکم ہوگا یہ مال جو تو نے کھایا تھا اس کو سر پہ اٹھا. یکدم وہ آگے بڑھے گا، اس سے اٹھے گا نہیں. وہ اس کو اٹھا کے سر پہ رکھے گا. رب کہے گا اس کو اٹھا اور جہنم کی تہہ میں رکھ کے آ. صحابہ نے عرض کی آقا اللہ کی اس میں حکمت کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا اللہ اس کو جہنم کے اندر تک پہنچانا چاہتا ہوگا، اس لیے کہے گا اس مال کو سر پہ اٹھا اور جہنم کی تہہ میں رکھ کے آ. نبی پاک فرماتے ہیں یہ اللہ کا حکم مانے گا اس کو ماننا پڑے گا. جو اس نے خیانت سے کسی کا مال کھایا ہوگا یہ اپنے سر پہ رکھ کے جہنم کے سمندر میں غوطہ مارے گا. اندر اس کو بچھو بھی کاٹیں گے، اس کو سانپ بھی کاٹیں گے، اس کو آگ بھی جلائے گی. اور 70,000 اللہ کے فرشتے ان کے پاس گرزے ہوں گی، وہ اس گرزوں سے اس کو مارتے ہوں گے. رسول پاک فرماتے ہیں یہ نیچے چلا جاتا ہوگا، یہ نیچے جاتا ہوگا یہاں تک کہ اس کا سانس اکھڑنے لگے گا. عرض کی آقا یہ سمندر جہنم کا سمندر کتنا گہرا ہوگا؟ میرے محبوب پاک نے فرمایا جس نے بنایا ہے وہی جانتا ہے یہ کتنا گہرا ہوگا. آقا فرماتے ہیں وہ سانس لینے کے لیے اوپر آئے گا. اللہ کے فرشتے پہلے ہی وہاں موجود ہوں گے. وہ 70,000 فرشتے اس کو گرزوں سے مارنے لگیں گے. وہ کہے گا ہائے کہاں جاؤں، نہ نیچے جانے کا ہوں نہ اوپر جانے کا ہوں. حکم ہوگا اس مال کو سمندر کی تہہ میں رکھ کے آؤ، اس جہنم کے سمندر کی تہہ میں پہنچاؤ. وہ پھر سمندر میں داخل ہوگا. رسول پاک فرماتے ہیں نہ وہ نیچے پہنچ سکے گا نہ فرشتے اوپر آنے دیں گے. وہ گرزے مار کر پھر جہنم میں دھکیل دیں گے. رسول پاک فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس کا جسم پگھل جائے گا. اللہ اس کو پھر یہی جسم دے گا. وہ پھر جہنم میں جائے گا. یہ اس کو عذاب دیا جائے گا. کرنی ہے خیانت، کھانا ہے کسی کا مال، دینا ہے دھوکہ. اور بہتر ہو میرے بھائی باز آ جا، بدل جا. خدا کی قسم پتہ نہیں کب اللہ کا فرشتہ ہماری شرک پہ انگوٹھا رکھے، اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے کا سانس نہ لینے دے. ہم سوچتے رہ جائیں کہ کل سے بے ایمانی چھوڑنی ہے، کل سے اللہ کے دین پہ چلنا ہے، کل سے نماز پڑھنی شروع کرنی ہے، کل سے نیکی ہو جانا ہے، بس اللہ کی راہ پہ چلنا ہے. کل کہیں رات ہی کو ہوا نہ نکل جائے بھائی. کل کا انتظار نہ کر. خدا کی قسم ابھی جو سانس لے رہا ہے اسی سانس میں کہہ یا اللہ میری توبہ، کہہ دے توبہ. اتنا ضد اچھی نہیں ہے. اللہ سے نہ لڑ، ہماری طاقت اللہ سے لڑنے کی نہیں ہے. بڑے زوراور سمجھنا بیوقوفی ہوتی ہے، کم عقلی ہوتی ہے. میرے محبوب پاک فرماتے ہیں ہلاکت ہے ان دوزخیوں کے لیے جو دوزخ میں جائیں گے. ہلاکت ہے ان کے لیے وہ چہرے جو دھوپ کی گرمی برداشت نہ کرتے ہوں گے. ان گناہ گاروں پر آگ کی لپٹیں آ کے چہرے پہ لگیں گی. میرے محبوب نے فرمایا ہلاکت ان سروں کے لیے جو معمولی درد برداشت نہ کرتے تھے، ان سروں میں ابلتا پانی ڈالا جائے گا. نبی پاک فرماتے ہلاکت ان آنکھوں کے لیے
جو معمولی درد برداشت نہ کرتی تھی یہ آنکھیں نیلی ہو جائیں گی اور ساکت ہو جائیں گی، جھپکنا بھی بھول جائیں گی۔ میرے محبوب فرماتے ہلاکت ان گردنوں کے لیے جو معمولی تکلیف برداشت نہ کرتی تھی، ان میں لوہے کے توق ڈالے جائیں گے۔ رسول پاک نے فرمایا ہلاکت ان پیٹوں کے لیے جن پیٹوں کو معمولی بھوک برداشت نہ ہوتی تھی، ان پیٹوں میں پیپ ڈالی جائے گی، گرم ابلتا پانی ڈالا جائے گا، ان پیٹوں کے اندر سیسا ڈالا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ کاٹ کے پخانے کے مقام سے نکالتا ہوگا۔ میرے محبوب فرماتے ہلاکت ہے ان کھالوں کی، ان جلدوں کی جو کھردرا کپڑا بھی نہ پہنتے تھے، ان جسموں پر کھردرا سڑاد والا آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ رسول پاک نے فرمایا ہلاکت ان گناہ گاروں کے لیے جو اپنے پاؤں سے کبھی ننگا پاؤں زمین پہ نہ رکھتے تھے، ان کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ عرض کی آقا ان کو کتنی عرصے تک عذاب دیا جائے گا؟ رب کے رسول نے فرمایا جتنے گناہ کیے جائیں گے اتنی عقاب ان کو جہنم کا عذاب ملے گا۔ عرض کیا کہ یہ عقاب کیا ہوتا ہے؟ عقاب کیا ہوتا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا ایک عقاب 80,000 برس کا ہے، اور میرے محبوب فرماتے میں تمہیں نہ بتا دوں جہنم کا ایک دن 1000 سال کا ہوگا اور ایک سال 360 دنوں کا ہوگا۔ جتنا کسی نے گناہ کیا ہوگا اتنے ہی عقاب اس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، رب کے محبوب نے فرمایا، حدیث پاک ہے، اس وقت تک توبہ قبول کی جائے گی جب تک مغرب سے سورج نکلے۔ یہ در کھلا ہوا ہے۔ خدا کی قسم وہ پاک ذات کتنی مہربان ہے۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا اللہ کی ذات ماں سے 70 گنا اپنے بندوں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں میں تمہیں اللہ کی مہربانی بتاؤں، اللہ کی عطا بتاؤں؟ عرض کی آقا ارشاد فرمائیں، نبی پاک نے فرمایا جو ساری زمین کو گناہ سے بھر کر اللہ کے سامنے آ کر توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ زمین کو نیکیوں سے بھر کے اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو۔ اگر تیرا دل کالا ہو گیا ہے، تیرا دل سخت ہو گیا ہے، تیرا دل پتھر ہو گیا ہے، میرے محبوب نے فرمایا تو اپنا منہ اس طرح بنا جس طرح بندہ روتا ہے، اللہ کو تیرے منہ بنانے پہ رحم آ جائے گا، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ خدا کی قسم یہ گھڑیاں ہیں، اللہ کی ذات پہلے آسمان پر جلوہ گر ہے، اس کی رحمت پکار رہی ہے۔ او میرے بندے اگر تو بیمار ہے مجھ سے شفا مانگ، میں تجھے شفا دوں۔ اے بندے اگر تو مفلس ہے مجھ سے تونگری مانگ، میں تجھے تونگر کر دوں۔ اے بندے تو گناہ گار ہے مجھ سے گناہ کی بخشش مانگ، میں تیرے گناہ معاف کر دوں۔ ان گھڑیوں میں ہمیں رونا نہیں چاہیے۔ شروع کرو رونا، سب شروع کرو رونا۔ یا اللہ ہم گندے ہیں، گناہ گار ہیں، یا اللہ ہم پاپی ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ اے میرے رب ہم تجھ سے توبہ کرتے، ہمارے گناہ کو معاف کرو۔ میرا بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، خدا کی قسم اللہ کے در پہ لوٹنے والا کبھی بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ ہمارے نفس بڑے ذلیل ہیں، یا اللہ نفس ہم پہ غالب ہے، ہم تیرے حضور میں سچی توبہ کرتے ہیں۔ سچی توبہ بھی سن لو تاکہ مغالطے میں نہ رہ جائیں۔ اللہ کے محبوب سے عرض کی آقا سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ میرے محبوب پاک نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، جس گناہ سے مومن توبہ کر لے اس کی موت آ جائے دوبارہ وہ گناہ نہ کرے۔
لیکن سن لو میرے بھائی، جب تک انسان زندہ ہے نفس 24 گھنٹے ساتھ لگا، اس نے تو بڑے بڑے سورماؤں کو نہیں چھوڑا۔ ہم کیا چیز ہیں؟ جو زمانے کے کامل تھے وہ ان کے دھوکے میں آ گئے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے رسول پاک فرماتے توبہ کے بعد بھی اگر خطا ہو جائے پھر تو لوٹ آ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوٹ آ لوٹ آ، تو نے 1000 بار گناہ کیا پھر بھی لوٹ آ۔ فرماتے اگر تو کافر ہے پھر بھی لوٹ آ، وہ پاک ذات معاف کرنے والی ہے، لوٹنے والا خوش نصیب ہے۔ اللہ کے دربار پہ اب لوٹ آئے، اللہ سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، دنیا میں جنت کی بشارت خدا کے محبوب نے دی ہے۔ آپ کے بارے میں حدیث پاک ہے، لوگ رات کو سو جاتے تھے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع چلے جاتے، سب سے پرانی قبر دیکھتے، اس کے اوپر بیٹھ کے اتنا روتے، رو رو کے آنسوؤں سے داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے دیکھا، دیکھ کے کہا یا امیر المومنین، آپ کو تو نبی پاک نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، اس قدر کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے خود رسول پاک کے منہ مبارک سے سنا، میرے محبوب پاک فرمایا کرتے تھے قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس کی قبر خراب ہوگی باقی منزلیں خراب تر ہوتی جائیں گی، جس کی قبر سنور گئی باقی منزلیں سنورتی چلی جائیں گی۔ یہ عثمان روتا ہے یا اللہ میری قبر کو سنوار دے۔ وہ سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے خود اللہ کے محبوب کے منہ مبارک سے سنا، اللہ کے ذکر سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں جو قبر کے عذاب میں کمی کرا سکے۔ سمجھ گئے؟ حضرت سیدنا عمر عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے خود اللہ کے محبوب سے سنا، اللہ کے ذکر سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں جو قبر کے عذاب میں کمی کرا سکے۔ یہ مجلس اسی لیے اکٹھی کی ہے، اسی لیے لوگوں کو بٹھایا ہے، ہم اپنی قبروں کو جانے سے پہلے سنوار لیں۔ قبریں سنورتی ہیں اللہ کے ذکر سے، گناہ چھوٹتے اللہ کے ذکر سے، اللہ کا رنگ چڑھتا اللہ کے ذکر سے، رب کا قرب ملتا ہے اللہ کے ذکر سے، خدا کی قسم کہنے دو اللہ راضی ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، دین دنیا بنتی اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کا ذکر دو قسم کا، ایک زبانی ذکر، کوئی زبان سے اللہ اللہ کرے، سبحان اللہ پڑھے، کلمہ شریف پڑھے، یہ زبان کا ذکر، لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ جتنے اللہ کے ولی بنے، زمانے کے شہباز کتب بنے، دل کے ذکر سے بنتے ہیں، لیکن دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ ابھی آپ کو میں اجازت دوں گا، 15-20 منٹ لگیں گے، طریقہ سمجھاؤں گا، اگر آپ نے عمل کیا، عاجز کا کہنا نہیں، اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ زبان سے کاروبار چلیں گے، دل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، آنکھوں کو نیند ہوگی، دل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، یہ بندہ مر جائے گا، روح نکل جائے گی، دل پھر بھی اللہ کا ذکر کرے گا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، بزرگ کہہ گئے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جن کی قبریں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں، باقی بندے نہیں ہیں، گندے ہیں۔ اللہ ہم کو اپنا بندہ بنا لے، اس کا یہ طریقہ ہے۔ ایک دوست کو طریقہ سمجھاؤں گا، اجازت اکٹھی دے دوں گا، سمجھ لو دل کا ذکر کیسے کرنا ہے۔ طریقہ سمجھ لیں دل کا ذکر کس طرح کرنا ہے۔ تھوڑا آگے ہو جائے، یہ دیکھیں مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کے الٹی طرف، بائیں طرف، لیفٹ سائڈ پر، پستان سے 2 انگلی نیچے، یہ دل کی جگہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مقام ہے۔ ہر وقت یہاں خیال رکھو میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ، بیٹھے۔ مرد عورت کوئی بھی ہو،
اس کا دل الٹی طرف بائیں طرف پستان سے 2 نیچے ہوتا ہے۔ یہ دل اللہ تعالیٰ کی محبت کا مقام ہے۔ حدیث پاک ہے قلب المومن بیت اللہ، مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے۔